میں جماعتی احمدیہ بھی اس چیز کو مانتی ہے. آپ لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, ہم جو مرضی کرتے, ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے آپ لوگوں کے لیے بھی رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہے. جب ہم لوگ یہ چیز کمپیریزن کر کے سمجھاتے ہیں تو اس پہ اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کو, سب کو اوور آل بات کرو. اب پرسوں ایک بندہ براڈ پہ آیا, اس نے کہا جی کہ مرزا صاحب کی تو کوئی غلطی, مطلب مرزا صاحب تو بیچارے کی کوئی غلطی نہیں تھی, نعوذ باللہ, انہوں نے تو اپنی بس ایک محبت میں شاعری میں لکھ دیا, وہ تو دیوانے تھے, مستانے تھے. اب یہی بات ایک حوالہ دے کے کرسچنز کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جی وہ دیوانے تھے, مستانہ تھے, انہوں نے بس لکھ دی جو کتابیں لکھ دی, مطلب کہ انہوں نے قرآن پاک خود سے لکھ دیا, اس طرح کی باتیں کر دی. اب یہ الزام ہے, اگر اب کمپیئر کر کے سنا رہے ہیں, اس میں غلط کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. آپ نے اب اصل میں دیکھیں نا, تین جی 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 کر لیں بات. کرنی ہے بات تو کر لیں اور کر لیں. یہ بات میں نے کر لی, میرا صرف مجھے سمجھانے کی کوشش کریے کہ اس پہ آپ لوگ اتنی پرابلم کیوں ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ ہم نے ایک رول ماڈل سیٹ کر لیا ہے کہ یار یہ ایک بینچ مارک ہے. اب جس نے بھی, اب فار ایگزامپل اب جو بھی نبی ہے نا, اس کو اب ہم نے پچھلے نبیوں سے دیکھیں گے نا. آبویسلی آپ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے ایسا کیوں کیا. اب ہم کہیں گے یار اگر ایسا پہلے اب فار ایگزامپل آپ الزام لگاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایکس وائی زی کیوں لکھا, یہ غلط ہے. اگر یہی چیز میں آپ کو حدیثوں سے یا قرآن پاک سے یا پچھلے نبیوں سے ثابت کر دوں تو پھر آپ کہتے ہیں جی یہ غلط ہے. ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی, آپ کی بات ہو گئی ہے تو تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ نے نا 4-5 باتیں کی ہیں تو 4-5 اکٹھی باتیں کروں گا, اینڈ پہ جو آپ کا سوال تھا وہ بھی ایڈریس کر دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ولید بھائی آپ کے جو عقیدے ہیں اس کو آپ قرآن سے کیوں نہیں ثابت کرتے. حیدر بھائی قرآن سے ہی ہر عقیدہ ثابت کر دیتے ہیں ہم لوگ, لیکن اصل مسئلہ پتہ کہاں پہ آ کے آتا ہے. آپ لوگ قرآن کا وہ فہم لیتے ہیں جو مرزا صاحب نے آپ کو فہم دیا ہے. 1400 سال میں کسی بندے نے وہ فہم نہیں دیا جو مرزا صاحب نے فہم دیا ہوا ہے. اسی وجہ سے قرآن سے بات کرتے ہوئے آپ لوگ مرزا صاحب کا جب فہم بیچ میں لے کر آتے ہیں نا تو پھر پرابلم ہوتی ہے, ورنہ تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. یہ تھا آپ کے پہلے سوال کا جواب. دوسرے سوال کا آپ کا بھائی جان یہ جواب ہے کہ آپ نے یہ جو میں نے آپ کو کافی عرصے سے آپ نے کہا نا میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں, تو کتنا عرصہ مجھے ہو گیا ہے آپ کو ایک سوچ دیتے ہوئے. کیا آپ نے مسلم کی 395 حدیث پڑھی ہے؟ کیا آپ نے اس حدیث کا کوئی مفصل جواب لیا ہے؟ میں پوری بات کروں گا, آپ میوٹ رکھیں ابھی, میں پوری بات ہی آپ کی کروں گا. کیا آپ نے اس حدیث کا مجھے مفصل جواب دیا ابھی تک کہ اس حدیث کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے ظاہری الفاظ کو میٹافوریکل کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے یہ مجھے بتانا ہے, اللہ جانے کب بتائیں گے, کسی سے پوچھ کے بتائیے گا. جو آپ نے آخری بات میرے ساتھ کی ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی الزام لگتا ہے مرزا صاحب کے اوپر تو آپ کرسچنس کا حوالہ دیتے ہیں یا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کرسچن بھی یہی اعتراض کرتے ہیں. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اعتراض رکھا جاتا ہے کہ یار مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے, یہ بات کہاں حدیث سے ثابت ہے, اور کوئی بندہ اٹھ کے مجھے یہ کہہ دے کہ کرسچنز بھی یہی کرتے ہیں, آپ کے لیے اس بلیال بھی آپ کی آواز آ رہی ہے یار, اسی چیز کا جواب تو آپ نے کبھی نور القرآن کھولنا, یہ خاص میں نے کل رات کو نا اس کے سوال پڑھے ہیں فتح مسیح کے. نور القرآن کھولنا آپ, نور القرآن کھول کے فتح مسیح کے 5 یا 6 سوال ہیں اس کے پڑھیے گا آپ ایک بار, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مرزا صاحب نے وہ جو اعتراضات کرسچن کرتا تھا مرزا صاحب نے اس کے کیا جواب دیے ہوئے ہیں, وہ آپ پڑھیے گا. اب جو آخری بات ہے نا, وہ جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سامنے پہلے لا دیں حدیث. ایک تو آخری بات بھائی جان یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو گالی دینی ہو نا مجھے, تو بھائی جان میں کسی کا نام لے کے گالی دوں گا. یہ ایک طریق ہوتا ہے غلط بات کرنے کا, اس طریق سے ہمیں دکھ ہے. بات کرنی ہے سیدھا کھل کے بات کر لیں کہ یہ اعتراض ہے. جیسے آپ نے حدیث لگائی نا, آپ نے کسی کرسچن کا نام تو نہیں لیا, میں حدیث پڑھتا ہوں کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے. پڑھتے ہیں جی کیا حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر لڑتا رہے گا, وہ قیامت کے دن تک غالب رہیں گے. کہا پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اس طائفہ کہتے ہیں گروہ کو, کا امیر کہے گا آئیں ہمیں نماز پڑھائیں. اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں,
اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو. بتائیں، یہ تو میری دلیل ہے، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ. میری دلیل میں نے آپ نے بھی کہا تھا نا کہ مسلم میں یہ جو آپ نے کہی ہے نا، یہ وہی والی حدیث ہے، مسلم 395. میں نے اس سے لگائی تھی کہ ایک دفعہ اس پہ بات کر لیتے ہیں پہلے. آپ نے کہا کہ میں نے اس کا جواب نہیں تھا دیا، اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ بتائیں، میں تو آپ آپ مجھے کو اس جواب سے آپ اس سے مجھے نہیں آپ نے بھی حدیث کی تھی نا، آپ اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اسے دو چیزیں ثابت کرنا چاہتا ہوں. صرف ویسے دو چیزیں ہی ہیں، لیکن جو مین چیز ہے وہ سمجھیں. مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، یا آپ لوگ جو مانتے ہیں، آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سیم شخصیت ہے. اب یہ مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے 395. اس کے اندر یہاں پر یہ جو امیر ہے، یہ امیر کون ہے آپ بتائیں گے؟ ہماری نظر میں اور اس کی شرح کے اندر بھی یہ اشارتاً امام مہدی کا ذکر ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ لڑ رہے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو امام مہدی ہی اس گروہ کے امیر ہوں گے. ہم یہ مانتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہاں پر کیا سمجھتے ہیں، آپ لوگ بتائیں. جی ولید بھی دیکھیں، اب آپ نے مجھے ابھی بھی میرے پاس اسکرین شاٹ میں نے لیا تھا پرسوں درسوں نا آپ کے لیے. آپ نے مجھے جتنی وہ امام مہدی کی حدیثیں لکھوائی تھی نا، امام مہدی کی، میں نے وہ ساری لکھی ہوئی ہیں. میں نے اس کو میں نے دو تین دفعہ پڑھا ہے. اب آپ یہ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ میں صرف ایک حدیث کو سن کے اپنا عقیدہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جی ہمارا کیا عقیدہ ہے. اب عیسیٰ ابن مریم کی اور امام مہدی کی جو جتنی حدیثیں ہیں اس کو ملا کے پڑھیں گے نا، پھر کوئی فیصلہ بنے گا. بالکل ایسی ایسے ولید بھائی. اب جو بالکل. باقی حدیثیں ہیں ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ جو میں نے آپ کو اس دن ساری حدیث کھول کے دکھائی تھی پرسوں، اس کو بھی کھولتے ہیں، اس کا بھی پھر جواب بنائیں. اس کا پھر آپ بالکل کیا ایسے ہی طویل ہے. کریں گے؟ اس کو آپ کھولیں، اگر طویل نہیں جی اس کو کھولیں، سامنے لگائیں. اچھا میں لگاتا ہوں. اوکے اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلال بھائی کیڑے پھرتے پے ہو؟ سن لو میں آپ کو سن لو. بلال بھی تو لگتا کسی بسترے کے اندر پے ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس کا کیا ہے جی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم میں عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی اور ایک منصف حکمران کے طور پر نازل فرمائیں گے. جو زندہ رہے گا اور ان سے ملے گا وہ صلیب کو توڑ دیں گے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاب. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خنزیر کو قتل کر دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا جو لکھا ہوا زندہ ہے. رہے گا ان سے ملے گا وہ صلیب کو توڑیں گے. آگے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ واپی آ گیا، واپی نو قتل کریں گے. تو آپ نے یہ جو ترجمہ لگایا ہے، یہ ترجمہ یہ کیا ہوا پھر آپ کے واپی ساتھ؟ نو بھی قتل کر رہے ہیں. چلو کوئی نہیں، اس کو دوبارہ کر لیتے ولید بھائی، اتنا تو مارجن دو ساڑھے نال کی لڑائی ہے. یہ ہے واپی کو بھی بلال بھی رک جائیں، واپی بھی قتل ہو جائے گا ولید بھائی، کوئی نہیں. بلال بھی رک جائیں. واپیوں کو بھی تگڑا لگ جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. حیدر بھائی سنیں میری بات، سنیں. یہ خاص آپ کے لیے میں بات کرنے واپیوں کو لگا تو ہوں خیر ہے ولید بھائی، واپی تو نہ آپ ہے نہ میں ہوں، ان کی خیر ہے. حیدر بھائی سن لیں. یہی چیزیں میں آپ کو بار بار سکھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں سٹل نہیں چاہ رہے وہ سیکھنا. جب آپ دلیل لیتے ہیں نا میرے سے، دنیا جہان کے سوال ٹھوک چھوڑتے ہیں اس پہ، ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ اپنے بھائیوں سے دلیل لیتے ہیں نا، خدا جانتا ہے آپ ایک دفعہ بھی ان سے نہیں پوچھتے کہ بھائی جان یہ کیے دے رہے ہو مجھے، یہ دلیل ہے کہ نہیں ہے. اب حالانکہ یہ حدیث اچھا آپ کے ولید بھائی پاس میں آپ عرصے کو سے پڑھی ہے، جی لیکن آپ نے یہ پہلی دفعہ ٹھیک ہے. پڑھی اور پڑھا آپ سے بھی نہیں گیا. نہیں میں نے پڑھی ہے نا، میرے تین میں آپ کو دیکھیں بتا دیتا ہوں. قتل کریں گے یار، یہ نا ورڈ آپ اس بھائی کو صاحب بولیں کیا وہابی لکھا ہوا لکھا ہوا ہے، وہابی لکھا ہوا ہے. یہ مجھے پتا ہے مسرور بھائی اور طلعت بھائی نے اس کو ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے اس کے اندر. میرے پاس یہ اور ایسے پڑھی ہے، ہے میں ہی نے اس میں سے آپ کو اصل میں اس میں آپ لوگوں نے آپ کے بھائیوں نے اس پہ دجل کیا ہوا ہے نا، وہ امام مہدی کا نیچے ورڈ ہی نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو بتا اردو دوں میں گا کیوں جو نہیں ہے امام اسلام مہدی کا 360 نیچے. ہے. میں آپ کو بتا دوں گا کیوں نہیں ہے اس کے اندر امام مہدی کا. لیکن اچھا آپ ولید بھی دیکھیں، اب میں سن لیں ایک منٹ، پہلے میری سن لیں حیدر بھائی، میری سن لیں. کیا اتنا انصاف کریں گے کہ آج رات کو آپ جائیں ادھر کیا نام ہے اپنا براڈ پہ، مسرور کی بھائی کی اور نادر بھائی کی اور طلعت بھائی کی براڈ پہ،
ان کو جا کے کہیں گے کہ آپ نے یہ دجل کیا ہوا ہے, یہاں پہ کیوں آپ نے لکھا ہے وہابی؟ آپ تو اسلام حقیقی اسلام پیش کر رہے ہیں نا. یہ حدیث عمر عمار پہ نہیں لگائی تھی, میں ان سے پوچھ لوں گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ ہاں, جب ان کو پوچھیں گے نا پھر ان کو آپ نے اگلی بات بھی کرنی ہے. ان کو کہنا ہے کہ ہم لوگ حقیقی اسلام پیش کرتے ہیں, آپ کیوں دجل کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اب آپ نے دجل کا ورڈ یوز کیا, اس لیے میں دجل کر رہا ہوں. ولید بھائی دیکھیں میری بات سنیں, میں ان سے بات اگر اس کو میں کنفرم کر لوں گا دوبارہ, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں سچ بولتے ہوئے یا کرتے ہوئے حدیث سامنے لگ گئی ہے. چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں, وہاں سے پڑھ لیں, چلیں وہاں سے پڑھ لیتے ہیں. وہ حدیث بھی آپ کھولیں گے نا تو آپ اس کی عربی پڑھیں گے, وہ یقتل الخنزیر ہے, عربی میں لکھا ہوا ہے خنزیر, اور انہوں نے اردو میں لکھ دیا ہے وہابی. تو عمر عمار بھائی کو کہنا, اب میں آپ نے اس کی ریکارڈنگ کر کے کسی اور نے نہیں, وہ ولید بھائی وہ میری بات سنیں, وہ میرے پاس نا 4-5 اسکرین شاٹس ہیں, وہ بھی ویسے ہی کسی نے نا اس دن مذاق میں لگائی ہوگی. میں کچھ کہہ نہیں سکتا, میں اب کہاں سے میرے اسکرین شاٹ پڑے ہیں میرے پاس. لیکن کرے نا, حق تو آپ کا ہے نا, حقیقی اسلام ایسے نہیں پھیلتے بھائی. اب مجھے نہیں کنفرم کہ میں نے کہاں سے لیا ہے, میرے پاس اب پڑا ہوا تھا, مطلب میں غلط بات نہیں کروں گا. کوئی بات نہیں, میں آپ کو ٹینشن نہ لیں حیدر بھائی. میں آپ کو ایک بس میری ایک تھوڑی سی, آپ میرے ایک منٹ, میرا دماغ تھوڑا ایک ولید وہی لکھی وہی چیز لکھی ہے, اس پہ دوبارہ بات کر لیتے ہیں. اب میرا نا تھوڑا سا ایک مائنڈ سیٹ سمجھیے گا میرا, جو میں جہاں سے میں سمجھتا ہوں آپ کو میں وہ سمجھاتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ہے, ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتار دیا حضرت مر گئے جی. یار ولید بھائی ایک منٹ, یار مینیجر کی کال آ رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنا میوٹ کریں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. السلام دعا کریں ان سے نا, بلال بھائی سے. میں بلال بھائی سے گپ لگاتا ہوں اتنی دیر. جی بلال بھائی. جی حضرت, یہ حدیث ہے جی, یہ اس کے اوپر بات کرنی ہے جی. اس کے اندر وہ ہے نا, یہ عربی میں دیکھیں نا, آشا منکم یوشکم ان آشا منکم ان یلقا عیسیٰ ابن مریم, آگے لکھا ہوا ہے امامن مہدیین و حکمن عدلن. تو وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ترجمہ ہے نا, ترجمے کے اندر امام مہدی نہیں لکھا ہوا. یہ ہے بیسک مدعے کی بات, اگر آپ سمجھیں تو. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کر لیں گے بات. کر تو لیں گے, لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرے سے زیادہ اچھے سے بات کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ آپ کریں, ہم بھی سنیں گے. نہیں آپ کریں. اور ایک اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی امام مہدی کی حدیثیں ہیں نا, ساڑی پڑے ہیں, لیکن پھر ساڑی لگاتے ہیں, پھر جلد جو میں نکلا. ہاں ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. کیونکہ چلیں حیدر بھائی آتے ہیں تو پھر کرتے ہیں بات. کیونکہ جو امام مہدی ہوتا ہے نا, معذرت, اب میں فری ہوں. حیدر بھائی آ گئے آپ؟ جی میں آ گیا ہوں. اچھا ولید بھی دیکھیے, جو بات آپ کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی, میں آپ کو اپنا جو میں جہاں سے انڈرسٹینڈنگ لیتا ہوں, یہ کوئی میں جماعت کا موقف نہیں دے رہا, میں آپ کو اپنا جو ذہن جہاں سے میں نے سمجھا نا ہر چیز کو, میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو یہ نہ سمجھیے گا جی کہ جماعت احمدیہ کوئی بندہ بول رہا ہے. آپ کو میرا پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ میرا کافی دیر رابطہ بھی رہا ہے, آپ کو میری عادت کا بھی پتہ ہے کہ میں کس طرح بات کرتا ہوں. وہ تو اب آپ نے چھوڑ دیا رابطہ, پتہ نہیں کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ولید سے رابطہ چھوڑ دو. نہیں, مجھے کسی نے منع نہیں کیا, مجھے اس چیز کا تھوڑا سا مارجن دیے گا, ایز اے بھائی ہو کے میرے سے بات کریے گا. ٹھیک ہے, اب سے ویسے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ولید بھائی, میرے لیے چیز میٹر کرتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان پہ قرآن اتارا. قرآن مکمل کتاب ہے, اس نے قیامت تک زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. دین انہوں نے مکمل کر دیا. اب کوئی نیا مذہب نہیں آ سکتا, جس طرح پہلے جی کرسچنس تھے, اس سے پہلے یہودی تھے, اب اسلام ہے, اسلام نے دنیا تک رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نبی بھیج سکتا ہے, نبی قیامت تک آتے رہیں گے. اب اس پہ آپ مجھے دلیلیں دیں گے, جو مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے, اس کے ساتھ بھی وہ اس پہ اینڈ پہ بات کریں گے. میں آپ کو پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا رہا ہوں. اب دیکھیں, اب جو نبی آ سکتی ہیں, اب حضرت محمد صاحب, ہمارے پاس صرف قرآن ہے, ایسی چیز جو مطلب کہ اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آ سکتی. اب جو حدیثیں ہیں نا ولید بھائی, حدیث ہم صرف وہی لیں گے جو قرآن سے نہ ٹکرائے. حدیثیں لکھی گئی ہیں 100 سالوں کے بعد, ایسے ہی ہے.
اس میں 110% تبدیلی آ سکتی ہے, ورڈنگ کی چینجز آ سکتی ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جی اس پہ چینجز نہیں آ سکتی. اس چیز کو آپ لوگ ہی مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اس پہ بحث کرنی ہے نہیں کرنی. جی 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 بلال بھائی, ابھی آپ نے ایک بات کی, مجھے تھوڑا سا اپنا اگر وہ سمجھانے دیتے نا پوائنٹ میرا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ پھر ذرا ایزی ہوتا. سمجھا لیں جی. اچھا, اب میرے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی. میں آپ کو اپنا پرسنلی بتا رہا ہوں کہ اگر مرزا صاحب نے کوئی بات اپنی طرف سے لکھی ہے, میں تو ان کو نبی مانتا ہوں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کرتے ہیں. تو اگر وہ چیز مجھے حدیثوں سے ثابت نہیں بھی ہو رہی تو پھر میرے لیے وہ چیز ٹو بی ویری آنیسٹ وہ میٹر نہیں کرتی, کیونکہ میرے لیے تو وہ نبی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کا جو تھوڑا سا ایک جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے کہ نبی کو کیسے مطلب کہ پرکھنا ہے, نبی کو کیسے دیکھنا ہے. وہ 4-5 چیزیں میں نے موٹی موٹی دیکھی ہیں. اس کے بعد اگر وہ چیز جس طرح کل آپ نے 2 دنوں سے بحث کری جا رہے ہیں, وہ جو لمبے ہاتھ والی جو حدیث تھی کہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی, اب اس ورڈ کو تھوڑا سینسٹیو نہ لیے گا. اب وہ چیز اگر مرزا صاحب نے لکھی ہے میں تو اس کو مانوں گا کیونکہ وہ میرے لیے تو نبی ہیں. اب آپ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں, آپ لوگ اس چیز کو بعد میں مانتے ہیں ان کی وفات کے بعد, لیکن وہ چیز ثابت نہیں ہوتی آپ لوگوں کی بھی. مطلب جو بھی میں آپ سے موٹی موٹی بات کر رہا ہوں بھی, میرا پوائنٹ آف ویو سمجھے. میں مطلب یہ میرا سمجھنے کا طریقہ کار یہ ہے. اب اس پہ مجھے آپ لوگ کوئی دلیل دیں تو میں سمجھوں بھی, لیکن اب اس کے علاوہ کوئی باتیں کری جائیں گے کہ جی وہ چیز انہوں نے لکھی ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. اس طرح تو پھر اگر کرنا ہے اس طرح تو پھر جب یہ اعتراض تو کرسچن بھی اٹھائیں گے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جواب میں نہیں بات کی تھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے, کرسچن بھی یہ بات مطلب رکھ سکتی ہیں کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نبی نہیں آیا, ہم کیوں اس نبی کو مانیں. آپ جو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مرزا صاحب سے پہلے کوئی ایسا نبی دکھائیں جس نے کتابیں لکھی ہوں, یار تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا نبی دکھا دو جنہوں نے ایسے کام کیے ہوں. پھر وہ تو پھر جو بھی وہ تو پھر اعتراض اٹھانا تو پھر کسی بھی اعتراض تو آ جائے گا. میری بات مکمل ہو گئی, اب مجھے کس نے کرنی ہے بات تو کرے. جی بلال بھائی, آپ جو کرنا چاہ رہے تھے بات کر لیں. نہیں آپ کر لیں, پھر میں پہ کروں گا, پھر اس طرح تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. نہیں وہ جو بات اگر کوئی امپورٹنٹ ہے تو کر لیں. سوال یہ ہے, ابھی ایچ ایس بھائی نے کہا کہ میں قرآن کو مکمل کتاب مانتا ہوں, اس میں کوئی تحریف نہیں مانتا, اور دین کو مکمل مانتا ہوں کہ دین مکمل ہو چکا ہے. ایچ ایس بھائی اگر یہ بات ہے تو نبی کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ دین مکمل ہے, قرآن میں تحریف کوئی نہیں, تو کسی نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ جی کیونکہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا, ان کے بغیر تو ہم دین کو مکمل نہیں کر سکتے. قرآن پاک مطلب کہ ان پہ مطلب نازل ہوا ہے نا, وہ ہمارے لیے ان کو اب ہم کسی بھی اینگل سے ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ان کو ہمیں پیرلل ساتھ ہی لے کے چلنا پڑے گا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت بگڑے گی, اتنے اس کے مطلب کہ فرقے بنیں گے, میری جو پچھلی امتیں آئی تھیں ان سے زیادہ میری امت خراب ہوگی. اب اس امت کو ٹھیک کرنے کے لیے کیوں نہیں کوئی آئے گا؟ یہ میرا سوال بھی اور میرا جواب بھی ہے. نہیں یہ یہاں اس کو دیکھنا کسی نہ کسی طرح ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر آپ دیکھیں اب جب ہم سنتے ہیں بنی اسرائیل میں پے در پے نبی آتے رہے, وہ تو ہمارے سے ہم تو ان سے زیادہ بگڑ گئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, انہوں نے یہ بات کہہ دیا. تو ان کو سمجھانے کے لیے اب ہمارے پہ ایسی کون سی گناہ کر دیا ہم نے کہ ہمیں کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آئے گا. میں بتاتا ہوں, آپ نے ایک بات کی